آئیے چلتے ہیں مبلغین کی جانب اور سنتے ہیں کہ شکر کے فضائل کیا ہیں، شکر کرنے والوں کو اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور جنہوں نے شکر کیا ہے ان سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو نوید بھائی بتائیے کہ شکر کے فضائل کیا ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کے فضائل سامنے ہوتے ہیں تو آدمی تھوڑا سا حریص ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کی تعریف سن لیتا ہے تو اس کی طرف رغبت پکڑ لیتا ہے۔ تو ناظرین ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین جب یہ بات سمجھیں گے کہ بھائی شکر کے اتنے فضائل ہیں تو امید ہے کہ اس طرف جو ہے دل سے جو ہے وہ آدمی شکر کی طرف جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اگر ہم غور کریں تو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ، اللہ اللہ بے یہ شک بن مانگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ بے شک تو ان نعمتوں کو سمجھنا اور ان نعمتوں کا اقرار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور اللہ پاک کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ بے شک اور اس کے فضائل بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے۔ میں یہاں پہ ایک حدیث پاک حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے منقول پیش کرتا ہوں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمدان کے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ پس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا۔ تو نعمتوں کو کہا جاتا ہے کہ شکر کی رسی سے باندھ رکھو، اللہ اگر آپ شکر نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں چلی جائیں گی۔ زبردست ان نعمتوں کو اگر روک رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نعمتوں سے جو ہے وہ دوچار رہیں گے۔ آپ نے فرمایا نا کہ نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ۔ تو اگر بندہ شکر ادا کرتا رہے تو نعمتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ گویا کہ آپ کی بات سے نوید بھائی ہم یہ سمجھے ہیں کہ اگر بندے کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کا بندہ شکر ادا کرے تو زیادتی کی طرف جائے گا، اور جب بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو نعمتیں اس کو میسر آئی نہیں ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرے اور شکر گزاری چھوڑ دے تو پھر جو ہے وہ آزمائش کہ نعمتیں اس سے چلی جائیں۔ زبردست۔ بندے پر واجب ہے کہ نعمتوں پر خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 172 172، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، سبحان اللہ، اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو، یعنی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں دیکھیں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی وہ ستھری چیزیں، اور اللہ کا احسان مانو، واشکروا اللہ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت پاک میں بالکل صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اچھا، صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے۔ پھر وہ کہے، یعنی اس طرح شکر ادا کرے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ پاک چاہے اور نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے۔ تو اگر شکر ادا کرتے وقت بندہ یہ کلمات کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد بن منقدر قرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ پاک اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل مبارک بھی ہمیں جو ہے اس بات کی ترغیب دلا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو یعنی کہ ان کا اقرار کرنا چاہیے۔ تو یہی شکر ہے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ دعا جو ایک بار پھر اگر ذرا آپ پڑھ دیں تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہی سے
دعا کی جا رہی دعا ہے کرتا رہے کہ اللہ اللہ تو میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا شکر بھی ادا کرتا رہوں، تیری عبادت بھی کرتا رہوں اور تو میری مدد بھی فرما. نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر رکھے، اسی سے توفیق مانگے. بے شک. جو بھی نیکی بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. یہ کہ جو پہلے آپ نے حدیث پاک میں نا ماشاء اللہ، تو ہم نے دیکھا کہ اب جب ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے یہ چیزیں بہت عام سی تھیں. یعنی کہ گفتگو میں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوا کہ ہر کوئی بول دیا کرتا تھا. کوئی چیز دیکھی کہا ناظرین کہتے تھے. ہم ناظرین جانتے ہوں گے یقیناً اس بات کو بہت اچھے انداز سے کہ ہم اپنے بزرگوں کے سے اکثر اس طرح کے کلمات سنتے تھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. لیکن اب دیکھیں نبی بھائی کہ تھوڑا اس انداز کو جو ہے وہ کم ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں کہ چیزوں کی طرف اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھ کر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ گھروں میں جو ہے نا اس کا ماحول تھوڑا سا بنانا چاہیے ہم کو کہ جب کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو دیکھ کے سبحان اللہ، پھر کوئی نعمت ملی ہے تو کہیں ماشاء اللہ، ہے نا. اس سے انشاءاللہ بڑا فوائد ہوں گے. بعض اوقات نا نظر لگ جاتی ہے اللہ نعمتوں کی وجہ سے، یعنی نعمتوں کی وجہ سے ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے. پھر حدیث پاک میں ہے کہ کلو ذی نعمت محسود، جس کو نعمت ملتی ہے اس سے حسد بھی کیا جاتا ہے، لوگ حسد بھی کرتے ہیں. تو اس طرح اگر کسی کو کوئی دیکھے کہ اس پر نعمتوں کا یعنی کہ وہ اظہار ہے اور نعمتیں اس پر ظاہر ہو رہی ہیں تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. انشاءاللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی حفاظت کرے. یہ بڑا پیارا مدنی چینل کے ناظرین آج ہمیں نسخہ ملا ہے کہ جب خود کے پاس بھی نعمت ہو تو اپنی نعمتوں پر بھی آدمی اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتا رہے اور جو ہے وہ دعائیہ کلمات بھی کہتا رہے، اور ساتھ ساتھ اگر کسی اور کے پاس بھی ایسی نعمتیں دیکھے تو اس انداز کو اختیار کرے اور کہے ما شاء اللہ. اللہ پاک جو ہے انشاءاللہ آپ کی نعمتوں میں ضرور اضافہ فرمائے گا. جب بات ہے پروگرام ہے ہمارا اللہ والے اور بات ہے اولیاء اکرام کی شکر گزاری کی، تو عتیق بھائی انبیاء اکرام علیہ السلام کا انداز جو تھا، جو بھی شکر گزاری کا تھا، تو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. تو اگر ہم اس پر توجہ کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. عبدالمجید بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی شکر گزاری کا انداز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نوید بھائی نے جو بھی بات ارشاد فرمائی تھی نا اور آپ نے اس پہ کہا، تو شیشہ آئینہ دیکھتے وقت ہونا یہ چاہیے. پچھلے دنوں بھی امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اور ایک جگہ خصوصی میں بھی ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ ہوتا تھا ہم گھر میں داخل ہوتے وقت گھر کی دعا پڑھتے تھے، باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ دعا پڑھتے تھے، آئینہ دیکھنے کی دعا، تو وہاں بھی ایک اسٹیکر ایک لگا دیا جائے اور اس پر یہ دعا ہے 11 بار پڑھنی ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا اس میں یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، بندہ بسا اوقات اپنے آپ کو دیکھا ہوتا ہے نا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی وہ لباس پہنتا ہے، امامہ شریف پہنتا ہے، عرفان بھائی کو بھی ایسا لگا یار میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، تو اب پتہ چلا کہ وہ اچھا لگنا ہے تو کسی نے گھر میں بھی کسی نے نہ کہا، تو یہ اگر لکھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے پڑھنے کی عادت بن جائے گی 11 بار. اور اللہ نے چاہا تو یہ روحانی علاج کی طرف سے بھی ایک سمجھ لو وہ ہے کہ مدنی پھول ہے ہمارے لیے کہ اللہ چاہے گا تو نظر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے نبی بھائی نے بہت اچھے ہمارے مدنی پھول عطا فرمائے، حدیث مبارکہ بھی سنائی. دنیا میں جو بھی ہستیاں آئی ان میں سب سے بابرکت ہستی اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ان ہستیوں نے، ان مبارک ذاتوں نے نہ صرف دین کی تبلیغ فرمائی، اپنے عمل سے، اپنے قول سے شکر کے فضائل بھی بیان فرمائے اور شکر کر کر بھی دکھایا، اور ہر حال میں اللہ پاک کے یہ شاکر رہے. پیارے اس میں مدنی چینل کے ناظرین، پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بھی اپنے پر تصور کریں نا تو یہی سوچیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے. مجھے جو عرض کرنا ہے اس میں یہی بات ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کریم آدم علیہ السلام کو تو نے جو نعمت عطا فرمائی اپنے دست قدرت، یعنی اپنے دست قدرت سے اللہ کریم نے ان کو بنایا اور اپنی طرف سے ان کے جسم میں روح پھونکی، سبحان اللہ، ان کو روح عطا فرمائی، سبحان اللہ. فرشتوں کو حکم دیا انہیں سجدہ کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ پاک یہ کس طرح یہ تیرے شکر گزار، یعنی ان نعمتوں کا کیسے شکر ادا کیا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی یہ سب میری عطا سے ہے. تو یہاں ہمیشہ ہی کوئی بیان کرے، کوئی نعت شریف پڑھے، کوئی اچھا حافظ بن جائے، قاری بن جائے، کسی کو مال ملے، اولاد ملے، دولت ملے، منصب ملے، اللہ کرے مجھے بھی اور سب کو یہ توفیق ملے کہ اس کا یہ ذہن ہو یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے. تو اس میں کئی چیزوں سے بھی وہ عجب سے بچ جائے گا. عجب بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس کو شاید نوید بھائی خود پسندی بھی کہتے ہیں نا، ہاں خود پسندی بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک باطنی مرض ہے نا، اور اس سے اللہ توفیق دے وہی بچ پائے گا، اور ہم اس سے توفیق مانگے. کہیں لکھا تھا کہ بندہ شیطان سے کیسے بچے، تو کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اس کا ورد کرتا رہے کہ وہی مولا ہے جو اس کو بچا سکتا ہے. نہیں اس کی پناہ میں بندہ آ گیا تو وہی اس کو بچا سکتا ہے. حضرت سیدنا ابو جلد جیلان بن فروی بصری فرماتے ہیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب دعا مانگا کرتے, اللہ سے مناجات کرتے تو عرض کرتے اللہ پاک میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ میں تیرے شکر تک تیری نعمت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ میں تیرے شکر تک بھی کیسے پہنچوں. اللہ 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 آپ پر جو ہے یہ الہام ہوا, وہی فرمائی گئی, اے داؤد کیا تمہیں معلوم نہیں جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں. آپ علیہ السلام نے عرض کی اللہ پاک کیوں نہیں, تو اللہ پاک نے شاید فرمایا یہی جو تم سوچتے ہو کہ میری طرف سے یہی شکر گزاری ہے. یہی شکر گزاری ہے کہ بندے کو یہ تصور بن جائے نا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اور جو نعمتیں مجھے مل رہی ہے یہ سب فقط میرے مولا کی طرف سے, تو سمجھ لیں اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. حضرت سیدنا ابو جلد بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو مناجات تھی اس میں بھی کیا تھا, اے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ پاک میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں حالانکہ میرے سارے اعمال میں تیری سب سے جو چھوٹی نعمت ہے میں اس کا بھی بدلہ نہیں چکا. یہاں پر نوید بھائی آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ علماء بھی یہی فرماتے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ قیامت کے دن بھی نا بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنی بھی عبادت لے کے جائے وہ ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا. ایک نعمت کا ہی بدلہ نہیں چکا سکتا. اور علماء نے بھی یہی فرمایا اور یہی ہمیں تعلیم ملی انبیاء کی طرف سے, صدیقین کی طرف سے کہ قیامت کے دن بھی بندہ اللہ کی رحمت کا طلبگار رہے گا اور اس کے فضل کا طلبگار رہے گا, اس کے فضل سے ہی وہ بندہ بخشا جائے گا. پھر آپ پر وہی نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اقرار نعمت, کہ جس نے اقرار کر لیا کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے تو گویا اس نے شکر ادا کر دیا.